بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آرمی چیف جنرل ولی محمد احمدزئی کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ طالبان تیزی سے افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں، جن کے سامنے افغان آرمی ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ طالبان کی پیش قدمی کو روکنے میں ناکامی پر صدر اشرف غنی نے آرمی چیف عبدالولی احمدزئی کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ طالبان نے آج مزید 2 اہم شہروں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد جمعے سے اب تک فتح ہونے والے بڑے شہروں کی تعداد 8 سے زائد ہو گئی ہے۔ اب ان کا کابل کو بدخشاں سے ملانے والی 378 کلومیٹر طویل سڑک پر تقریباً مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ شاہراہ مسافروں کی نقل و حمل اور تجارت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ طالبان افغان سیکیورٹی فورسز سے مختصر جنگ کے بعد فرا شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور صوبے کی مرکزی جیل پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان فورسز شہر سے باہر ایک فوجی اڈے کی طرف پسپا ہو گئی ہیں۔ پل خمری پر بھی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی لڑائی کے بعد طالبان قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق پل خمری کی فتح اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ شہر کابل کے قریب ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جنگ اب ملک کے دارالحکومت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، جو افغان حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ افغان طالبان نے شمالی افغانستان کے شہر فیض آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایک ہفتے سے کم وقت میں نویں صوبائی دارالحکومت پر قبضہ ہے۔ صوبائی اسمبلی کے ایک رکن نے طالبان کے قبضے کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ رات کے سیکیورٹی فورسز جو کئی دنوں سے طالبان سے لڑ رہی تھی، شدید دباؤ میں آ گئی۔ طالبان نے اب شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ہاتھوں محصور شہر مزار شریف کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے سے ان کا مقصد شمالی علاقوں کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مزار شریف پر طالبان کا کنٹرول افغان حکومت کے لیے ایک تباہ کن دھچکے سے کم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت ان شمالی علاقوں پر اپنا کنٹرول کھو چکی ہے، جو طویل عرصے سے طالبان مخالف ملیشیاؤں کے لیے مشہور رہا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کابل سمیت محفوظ مقامات کا رخ کیا ہے۔ طالبان کی نظریں اب شمال کے سب سے بڑے شہر مزار شریف پر ہے، جس پر قبضہ ایک ایسے خطے میں حکومتی کنٹرول کے مکمل خاتمے کا اشارہ دے گا۔ اپنے خاندانوں کے ساتھ لوگ سینکڑوں خاندانوں کے ساتھ کابل کے ایک پارک میں خیمہ زن ہے۔ اگرچہ لوگ اپنی دکانیں اور کاروبار کھول رہے ہیں، لیکن آپ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں۔ افغان رہنماؤں کو متحد ہونا ہوگا۔ افغان اہلکاروں کی تعداد طالبان سے زیادہ ہے اور انہیں لڑنا چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے لیے لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑنا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے انخلاء کے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ امریکہ نے 20 سالوں میں $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں اور اپنے ہزاروں فوجیوں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ افغان فورسز کو اہم فضائی مدد، خوراک، سامان اور تنخواہیں فراہم کرتا رہے گا۔ یقیناً آپ دن میں 1 یا 2 بار دانتوں پر برش کرتے ہوں گے تاکہ وہ صاف رہ سکے، مگر پھر بھی قدرتی سفیدی واپس نہیں آتی۔ اگر ایسا ہے تو امریکن اکیڈمی آف کاسمیٹک کی بتائی ہوئی چند عام چیزیں آپ کی مسکراہٹ کو روشن کر سکتی ہیں۔ لیموں میں سائٹرک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو دانتوں کی صفائی کے لیے قدرتی جز کا کام کر سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ لیموں کے عرق کو بیکنگ سوڈا کی مناسب مقدار میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس سے برش کر لیں۔
دانتوں کو دودھ کی طرح چمکانے کے لیے دانتوں پر مالٹے کے چھلکے کا نچلا حصہ رگڑنا انہیں جگمگانے کا قدرتی طریقہ ہے۔ چھلکے کا سفید حصہ ایک جز سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ صفائی کا کام کرتا ہے اور اسے متعدد دانتوں کی صفائی کے لیے تیار ہونے والی مصنوعات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ چھلکا تیزابی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا استعمال نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ سیب کا سرکہ متعدد طبی فوائد کا حامل ہے، مگر بیشتر افراد کو علم نہیں کہ اسے دانتوں کی سفیدی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ سیب کے سرکے سے دانتوں پر برش کر کے دیکھیں، یہ داغوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کے غرارے سانسوں کو مہکا کر مسوڑوں پر موجود بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں۔ ناریل کے تیل کو منہ میں چند منٹ تک رکھ کر کلی کریں، جیسے ماؤتھ واش کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تیل میں قدرتی طور پر دانتوں کو جگمگانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ دانتوں پر جمنے والے جراثیموں کو بھی کم کر کے مسوڑوں کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے۔ فرانس کی ایک یونیورسٹی نے صرف آواز کے اتار چڑھاؤ سے جھوٹ بولنے کا پتہ لگانے پر تحقیق کی ہے۔ غلط بیانی کرتے وقت اکثر لوگ دھیما بولتے ہیں، جملے کے درمیان میں ادا کردہ الفاظ پر زور کم دیتے ہیں اور یوں ان کی آواز بھی جھوٹ کی چگلی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس ضمن میں فرانس کی سوربون یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک دلچسپ تجربہ کیا ہے جس میں صرف آواز کی شدت اور جھوٹ کے درمیان تعلق واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آواز کی پچ بولنے کی شرح اور شدت بھی بتا سکتی ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ سے کام لے رہا ہے۔ ایسا یوں ہوتا ہے کہ دماغ زبان کا ساتھ نہیں دے پاتا اور آواز دھیمی ہوتی جاتی ہے، اور یوں الفاظ پر زور بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ بولنے والا جانتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کیفیت کو پروسوڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت دماغ میں پروگرام ہوتی ہے اور اس سے الگ ہو کر کچھ کرنے کے لیے دماغ کو بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پکا جھوٹا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایماندار شخص لفظ کے آخر میں آواز کی خاص پچ کو بلند کرے گا اور وہ تیز رفتاری سے بات کرے گا۔ اس کے برخلاف جھوٹ بولنے والا فرد آواز کو دھیما رکھے گا، الفاظ پر زور نہیں دے گا اور ان کی پچ بھی بہت دھیمی رہے گی۔ سبز چائے اور کافی کے کئی فوائد سامنے آتے رہتے ہیں اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ استعمال دل کے دوسرے دورے یا فالج کے حملے کے بعد جلد بڑھاپے کے عمل کو بھی روک سکتا ہے۔ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق اور تفصیلی سروے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ سبز چائے کا استعمال فالج اور امراض قلب میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ فالج سے بچ جانے والی خواتین اور حضرات اگر سبز چائے روز نوش کریں تو اس سے بڑھاپے کا عمل رک جاتا ہے، جبکہ چائے نہ پینے والوں میں یہ رجحان نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح دل کے ایک دورے کے بعد جن افراد نے سبز چائے کی اتنی ہی مقدار کو معمول بنایا ان میں موت یا دوسرے دورے کی شرح 53% تک کم تھی۔ سبز چائے کے علاوہ کافی میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ کافی نہ صرف دل کے مریضوں کو بحال رکھتی ہے بلکہ صحت مند افراد کو بھی دل کی بیماریوں سے دور رکھتی ہے، لیکن کافی فالج کے مریضوں پر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کافی یا سبز چائے پینے سے عمر بڑھتی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ فالج اور دل کے دورے کے بعد ان کا استعمال دوسرے حملے یا صحت کی مزید خرابی کو ٹال سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیرو یاسو نے 4 فروری کو اپنی تحقیق شائع کی جس میں 40 سے 80 سال کے 46,000 افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو 20 سال تک نوٹ کیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد نے روزانہ سبز چائے کے 2 کپ کا معمول بنایا ان میں موت کا خطرہ 39% کم نوٹ کیا گیا، اور جیسے جیسے اس کی مقدار بڑھائی گئی موت سے دوری کا گراف بھی بڑھتا گیا، خواہ وہ فالج کا حملہ ہو یا دل کا عارضہ۔ امریکہ میں چوری کی پرنک ویڈیو بنانے والے یوٹیوبر کو شہری نے اصل چور سمجھ کر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں نوجوان یوٹیوبر مارا گیا۔ ٹموتھی ولکس نامی یوٹیوبر فیملی پارک کے باہر لوگوں کو ڈرا رہا تھا، جبکہ ان کا دوست ویڈیو بنا رہا تھا کہ اس دوران 23 سالہ نوجوان نے یوٹیوبر کو اصلی چور سمجھا اور یہ کارروائی کر ڈالی۔
کارروائی کرنے والے نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک مذاقیہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے بس یہ دیکھا کہ یہ شخص لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے اور اب میری جانب بڑھ رہا ہے، تو میں نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھا لیا۔ یوٹیوبر کے دوست نے بھی پولیس کو بتایا کہ ہم یوٹیوب کے لیے ایک پرینک ویڈیو بنا رہے تھے، پولیس نے جائے وقوع سے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اس قسم کے واقعات سے دوستوں بچنے کے لیے یوٹیوب نے پالیسی بھی واضح کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایسے واقعات تھم نہیں سکے۔ ماہرین ایسے خطرناک مذاق کی ویڈیوز پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے نچلے پپوٹوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں؟ آخر ان سوراخوں کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر ایک آدمی نے اس سوال کا ایسا جواب دیا ہے کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ نچلے پپوٹوں کے اندرونی طرف موجود یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ در حقیقت آنسوؤں کی نکاسی کا کام کرتے ہیں۔ صارف نے بتایا کہ جب ہم روتے ہیں تو کچھ آنسو آنکھوں سے نکل کر ہمارے رخساروں پر بہہ جاتے ہیں، لیکن کچھ آنسو آنکھ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے آنکھ سے نکلتے ہیں۔ یہ سوراخ آنکھوں سے ناک میں کھلتے ہیں، چنانچہ آنکھوں میں رہ جانے والے کچھ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے ناک کے راستے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔